بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات.
اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ قسمت کی بلندی ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے اس سے غرض ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ پاتا ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہم اس کے ممنون احسان ہیں، اور اس کے اس احسان کا شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے۔ ارشاد حضرت احدیت وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس جو کٹ حجتی کرے، بحث کرے، ضدیت کرے، دلیل اور علم آ جانے کے بعد بھی بات تسلیم نہ کرے، ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ، بس ان سے کہہ دیجئے تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو اور تم لے آؤ اپنے جیسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور اسی آیت کریمہ کو ان 5 دنوں میں ارادہ ہے کہ کچھ دیر غور کیا جائے اور باب عظمت اہل بیت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں تمام پنجتن کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ آیت کریمہ علماء کبار عالم اسلام کے نزدیک پنجتن کی عظمت کی منفرد اور خاص آیت ہے۔ آیات تو اہل بیت کی شان میں 300 سے زیادہ ہیں، مگر جس آیت پر کسی طور کسی پل کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک آیت ہی آیت ہے۔ پنجتن کی عظمت میں اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بہت روشن ہے۔ گنجائش پنجتن سے زیادہ کی تھی، 5 تنوں سے زیادہ کی گنجائش تھی، مگر مباہلے میں 5 تن ہی گئے۔ جو لوگ پنجتن کے باب میں یہ پاک کا لفظ، پنجتن پاک، اس لفظ پر بھی معترض ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں انہی 5 کو اللہ نے پاک کہا ہے، وہ آئے تطہیر کی صورت میں ہو یا وہ آئے مباہلہ کی صورت میں۔ ظہور ان کا مختلف ہے اور حقیقت ان کی متحد ہے۔ حقیقت میں یہ سب ایک ہیں اور جلوے ان کے مختلف ہیں، اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچانتا۔ لہذا سرکار نے آ کر کہا، اس آیت کا بڑا اور گہرا اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، اس کا شان نزول کیا ہے۔ سرکار نے جب آ کر کہا کہ سیدہ ایتینی بالکساء یمنی، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو،
انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو یہ مباہلے کی دعوت دے کر آئے تھے سرکار کہ کل مباہلہ ہوگا، اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، اور پھر مباہلہ کریں گے اور لعنت کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی. یہ کہہ کر سرکار گھر میں آئے ہیں اور آ کے کہا کہ مجھے چادر لا کے دے دو، اور کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ بدن نبی کا ضعف. اور سیدہ نے چادر لا کے دے دی، اور سرکار نے چادر اوڑھ لی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسن مصطفیٰ آئے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اور قریب جا کے سرکار کو سلام کیا، اور نبی نے جواب سلام دیا، اور پھر کہا نانا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور سرکار نے چادر میں لے لیا. سیدہ کو تو معلوم تھا نا کہ آرام کرنے آئے ہیں، اور چادر مانگی ہے ضعف دور کرنے کے لیے. بچے کو نہیں معلوم تھا. فرض محال فرض کر دیجیے، اگرچہ میں اس دروازے پر یہ کہتا ہوں ابھی لکنت کا شکار ہوں کہ یہ بچے ہیں. ان کے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں یا بڑے ہیں. یہ بحث تو مجبور لوگ کرتے ہیں کہ بوڑھوں میں فلاں، جوانوں میں فلاں، بچوں میں فلاں. جہاں عظمت اور فضیلت میں یہ بحث ہی نہ ہو کہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، یہاں تو عظمت ہی عظمت ہے. یہاں پھول کو تو ہر طرف سے دیکھیں پھول نظر آتا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچے نہیں. اس لیے ایک دلیل دے دیتا ہوں. سرکار نے جب فرمایا نا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ جوانوں کے سردار ہیں، اس وقت یہ دونوں بچے ہیں. تو کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں. بحث عظمت کی ہے بس. نانا نے چادر میں لے لیا. کچھ ہی دیر گزرے تو امام حسین تشریف لائے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اور بی بی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں. یہاں بھی بی بی نے نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام بی بی بڑھا رہی ہے، آرام کا انتظام کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام کا انتظام بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر امام حسین نے بھی جا کے سلام کیا، اور نبی نے جواب دیا اور چادر کی اجازت مانگی، اور نبی نے چادر میں لے لیا. کچھ دیر بعد مولا علی آ گئے. اب یہاں کی بات ہی ختم ہو گئی کہ بچے تھے. اور مولا علی نے پوچھا سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا ہاں آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں. اور مولا نے آ کے چادر میں جانے کی اجازت مانگی تو نبی نے چادر میں لے لیا. اب یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ سیدہ خود آ کے کہہ رہی ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں. یہ بات ہی کچھ اور ہے، یہ قصہ ہی کچھ اور سج رہا ہے، بن رہا ہے. اور آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں. نبی نے چادر میں لے لیا سیدہ کو. اب یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ یہ 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے. اور جب یہ 5 لوگ جمع ہو گئے تو سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ ظاہر ہو تو کچھ اور، باطن میں جائیں تو کچھ اور. جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نے پوچھا یا رب کون تحتل کے ساتھ؟ اے اللہ اس چادر میں کون ہے؟ میرا سوال تو جبریل سے کہ تمہیں نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ بھئی تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ تم آیتیں لے کر آتے ہو، تم اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو، تم اللہ کے احکامات لے کر آتے ہو. توجہ کر لی. اور یہاں سے روٹیاں لے کر جاتے ہو، یہاں سے حاجتیں لے کر جاتے ہو. تم تو جانتے ہو کہ یہ کون ہے. لیکن عجب نہیں جبریل سے پوچھا جائے تو جبریل بھی کہیں کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان پاتا. اور پھر اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ. ابھی میرا بھائی کلام پڑھ رہا تھا، اس میں ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے. جملہ مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے. یہ سب فاطمہ ہے. حقیقت ان کی سب کی فاطمی ہے.
اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو، فتحت عن معرفتہا، جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، جس کو جانا نہ جا سکتا ہو۔ اور پھر جب یہ سب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان کو جمع کر کے مباہلے کی طرف رخ کیا، اور جب لے کر چلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ سرکار نے وہی چادر اپنے سر پہ اڑی ہوئی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، امام حسن کی ان کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا ان کے پیچھے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے ہیں، اور مباہلے میں سرکار تشریف لے کر آئے۔ اور جب سرکار کو اس قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، کم سے کم غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ اور عزیز و عظمت کا باب اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ یہ کہ نبی سے یہ مل چکے تھے، مولا علی سے مل چکے تھے، سیدہ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، تو کون سے چہرے جنہیں دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو ہٹ جائے؟ وہ ایک حسن کا چہرہ، ایک حسین کا چہرہ۔ اور عزیزوں، میرا پہلا بیان ہے اور تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں، شان نزول کو بھی ضمن عرض کرنا ہے۔ سرکار نے مباہلے میں جو انجمن پیش کی، جو اپنی طاقت پیش کی، جو اپنی نبوت پر دلیل پیش کیا، مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی نبوت پر ان گنت دلیلیں موجود ہیں، مگر ساری ان گنت دلیلیں ایک طرف اور پنجتن کا کردار ایک طرف۔ یہ مباہلہ کردار کا میدان ہے، مسئلہ جھوٹ اور سچ کا ہے، اور اپنے سچ پر اتنا یقین ہے کہ وہ اگر کہیں گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ یہ میدان مباہلہ ہے، میدان قربانی ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے آئے ہیں کہ اگر جو جھوٹا ہوگا اس میں لعنت آئے گی اللہ کی۔ ان کی طرف سے دیکھیے نا، مخالفوں کی طرف سے، تو جو نبی اپنے پورے خاندان کو لے کر آ گئے کہ ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں، یہ خود دلیل نبوت پیغمبر اکرم ہے۔ میں مباہلے میں پہنچے اور پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے اور جزیہ دے کر اس قصے کو تمام کریں۔ تبھی تو آج مسیحی اتنی بڑی نسل موجود ہے کہ انہوں نے پنجتن سے مقابلہ نہیں کیا۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسیحی زندہ ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے پنجتن سے مقابلہ نہیں کیا۔ ملت جعفریہ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا، میرا جملہ سن لیجئے پھر نعرہ لگا لیجئے گا، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کس کی سیاست زندہ باد، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ تمہارا چہرہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد۔ طے ہے کہ باب عظمت میں اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ انہی 5 دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ اس پہ غور کیا جائے۔ ان کی حقیقت ایک ہے، یہ جب خلق کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا گیا، سرکار کے نور کو ٹکڑا کیا تو علی نام دیا، اور پھر کائنات میں اندھیرا تھا تو اندھیرا مٹانے کے لیے زہرا کو خلق کیا۔
پھر زمین کو بچھانا تھا تو حسین کو خلق کیا، اور پھر جنت کو تعمیر کرنا تھا تو حسن کو خلق کیا۔ یہ اللہ نے ان 5 کے ذریعے بہت کچھ بنانا اور ان کے تصدق سے بنا دیا۔ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، یہ پانی سیدہ کا مہر ہے، اور میرے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، جو اس زمین پر بغض علی کے ساتھ چلے اس کا اس زمین پہ چلنا حلال نہیں ہے۔ آج کی تمہید کا ایک پہلو، دوسرا مقدمہ میری گفتگو کا، ہم شیعوں کی ایک کیفیت ہے، اور وہ یہ کہ جہاں مولا علی کی بات ہوتی ہے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل وہاں مائل ہوتا ہے، ہم میلان رکھتے ہیں اس طرف جہاں علی کی بات ہے۔ لہذا اس ہماری فطری کمزوری کا بعض لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جواب تو انہیں دینا پڑے گا۔ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ ہماری یہ کمزوری ہے، یعنی یہ فطری کمزوری ہے کہ ہمارا میلان مولا کے ذکر کی طرف ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے وہ شخص جو مولا کی بات کرے۔ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں یہاں پچھلے سال کہ مجھے سندھیوں سے بڑا پیار ہے۔ سندھیوں میں جو ہندو بھی ہوتے ہیں وہ بھی آگے مدد ہوتے ہیں، اور سنی بھی وہاں پہ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اپنا ایک حسن ہے، اور اس کا کوئی ہم اس کے آگے یہ ہماری کمزوری ہے، مولا کا ذکر ہماری کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو ہمارے درمیان سے بھی اور باہر سے بھی ہم سے کہتے ہیں کہ علی کے علاوہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی ہر مجلس کا عنوان مولا علی ہے، آپ کی ہر خطاب کا عنوان مولا علی۔ تو میں انہیں 2 جواب دوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس ہو گئی اور مولا علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علی 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 بیان کروں گا کہ ہم مولا علی کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے اور جن کے ہاں یہ سوال نہیں ہے، ان کی تقویت دینے کے لیے کیوں مولا علی کی زیادہ بات کریں۔ سب سے پہلی بات مولا علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے، سب سے پہلی بات علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ جب تک بات علی کی نہیں ہوگی اس وقت تک علی سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی علی سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک علی سے عشق نہیں ہوگا اللہ سے عشق نہیں ہوگا۔ فائدہ یہی ہے۔ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں۔ واہ، یہ تمام حلال ذاتوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جی جی، اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں۔ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو۔ حیدری صاحب دلیل دوں گا، اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو۔
میرے سنی بھائی مجلس میں بیٹھے انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے یہ ماشاءاللہ مخبرین کی تعداد کافی ہے، یہ انہیں پہنچا دیں گے، تو انہیں بھی پیغام دے رہا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک علی سے عشق نہ ہو اللہ سے عشق ہو جائے۔ جو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور پہنچیں گے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، انہیں اسی رستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنا، یہی رستہ ہے۔ میں اپنے دل سے میں لذت لے کر بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی حلوے میں کیا لذت ہوگی جو علی کے نام میں ہے۔ پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے، اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنا ہے، تو اسے علی سے عشق کرنا ہوگا۔ میں ان بچوں سے اور دوسرے دوستوں سے کہتا ہوں، ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ، ذوبوا فی علی، علی میں گم ہو جاؤ، کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا۔ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ ہاں بعض مانوس جملے نہیں ہوتے تو وہ در حلق سے دیر سے اترتے ہیں، تو میری تو ذمہ داری ہے کہ میں حلق سے اتار کر آگے بڑھاؤں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا، تو کوئی شرک نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کب کہا گیا ہے منبر سے کہ اللہ معاذ اللہ علی میں گم ہو گیا؟ اللہ کا معاذ اللہ علی میں گم ہونا کفر ہے، مگر علی کا اللہ میں گم ہونا عین توحید ہے، عین معرفت ہے۔ ذرا درک کریں میرے بچے اور جوان کے کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک سال بات کرتا ہوں، تھوڑا سا جہمت کر لیجیے، تھوڑا تھوڑی جگہ بنا لیجیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تھوڑا سا، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ کا کسی میں اترنا یہ کفر ہے۔ عرفاء کے ہاں، صوفیاء کرام کے ہاں، اہل دل کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں فنا فی اللہ کا ایک پورا باب ہے، باب معرفت ہے پورا فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہونا، اللہ میں فنا ہونا۔ وہ بات اگر دہرا دی جائے تو پھر یہ میرا جملہ روشن ہے۔ اللہ میں فنا ہونا یہ باب معرفت الہیہ کا ایک باب ہے، عنوان معرفت الہیہ میں ایک باب ہے۔ اللہ کسی میں نہیں اترے گا، مگر اللہ کے اندر گم ہونے والے بہت ہیں، اور جب اللہ کے اندر کوئی گم ہو جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی بھی ایسا ہوں، اور بڑی محنت کا جملہ آپ کو دیا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کسی میں نہیں آئے گا یہ کفر ہے، یہ انکار توحید ہے،
یہ معرفت الہی سے خالی بات ہے۔ ہم ایک دکان پر گئے جگ اور گلاس خریدنے کے لیے، اس نے ایک جگ کے ساتھ 6 گلاس بھی ہمیں دیے، مگر ایک گلاس پہ ہمیں شبہ ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے، ڈیزائن ایک ہی تھا مگر لگا کہ یہ چھوٹا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گلاس چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں کہ برابر ہے۔ تکرار بڑھنے لگی تو میں نے کہا کہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس ان 5 گلاسوں میں سے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس اس کے اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ کسی کا کسی میں اترنا بتا رہا ہے کہ جس میں اترا جا رہا ہے وہ بڑا ہے۔ اب اگر اللہ معاذ اللہ کہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اکبر نہ کہا جائے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، تو پھر یہ وہ کسی اور میں کیسے اترے گا؟ اللہ کسی اور میں ضم نہیں ہوگا، مگر جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے میں ضم ہوگا۔ لہذا ذوبوا فی علی میں گم ہو جاؤ، علی میں گم ہو جاؤ کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اور اگر کوئی کسی چیز میں گم ہو جائے، یہ گلاس مجھے دکھائیے، پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اس گلاس، پانی کے گلاس کے اندر اگر میں اپنی انگوٹھی ڈال دوں جی، تو اس انگوٹھی کو سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اس میں ضم ہو گیا ہے، یہ اس میں اتر گیا ہے۔ اگر کوئی کسی میں ضم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں سے کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، بڑی محنت کا، اب تک کی محنت کا حاصل جملہ ہے، علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی کا دشمن نظر ہی نہ آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ پہلا مرحلہ یا پہلی دلیل، مولا کی بات زیادہ کرنے کی پہلی دلیل، ہمیں عشق علی تک پہنچنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سال اگر ہم اپنی مجلسوں کا عنوان ہی عشق علی بنا دیں، مجھے نہیں پتا کس کی سیاست زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، مگر علی کی سیاست کا سین بھی آ جائے تو دنیا میں مٹا نہیں سکتی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت ہی روشن بات کرتا ہوں، اور پہلے مرحلے میں کہہ دیتا ہوں، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا، ایسے نہیں سب بولیے، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا، مگر یاد رہے طے اسلامی مسالک کریں گے کہ ان کے مقدسات کیا ہیں۔ ایک پیغام، مسلمہ اسلامی مسالک کی توہین کرنا حرام ہے۔ خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، غالب اکثریتی اسلامی دنیا کا ایک مقدس عنوان ہے۔ فساد، لڑائی جھگڑا، دل آزاری، توہین، یہ کسی سمجھدار کا کام نہیں ہے۔ پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی۔
ہماری مراد روشن ہے۔ ایک دو شخصیات مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کا عنوان ہے بنی امیہ میں، ان کو ہم ذہن میں نہیں لا رہے۔ ہمارے پیش نظر وہ شخصیت نہیں ہے اس قاعدے کو کہتے ہوئے جو مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کا ایک عنوان ہے۔ ہمارے نزدیک جو مراد ہے وہ روشن ہے۔ یہ پاکستان ہے، مجمع دکھا کے روم میں نہیں لاؤ۔ بدنتر صلوات کریں۔ اور ہم بہت ہی اطمینان اور یقین اور بڑی سکون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور مملکت کا جو سربراہ، مملکت کی جو سرپرست ریاست جو ہوتی ہے وہ ایسے جیسے ایک گھر میں باپ ہوتا ہے۔ اگر بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو سیدھا کرے۔ تو اور الحمدللہ پاکستان کی حکومت اور ریاست بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہے، اور انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی طور پر فرقواریت، تناؤ کھچاؤ، کسی طور پر لڑائی جھگڑا کسی کے حق میں نہیں ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک اور بات کر کے میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا کہ اگر کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی اشتعال انگیزی کی پوسٹ، کوئی ایسی پوسٹ کے جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف راغب کر رہی ہے، وہ آپ کے موبائل میں آئے تو اس کا جواب ویسے ہی نہیں دینا جیسا وہ پوسٹ آئی ہے۔ اس کا جواب 3 جملوں کی صورت میں دینا ہے۔ جب وہ پوسٹ آئے تو یہاں سے ایک جواب جائے گا 3 جملوں کی صورت میں۔ پوری قوم 3 جملے لکھ کر جواب دے گی۔ سب سے پہلا جملہ حسینیت زندہ باد۔ پہلا جواب میں کہتا ہوں ایک بڑی تعداد تو اسی میں ذبح ہو جائے گی۔ پہلا جملہ حسینیت زندہ باد، دوسرا جملہ یزیدیت مردہ باد، اور تیسرا جملہ پاکستان زندہ باد۔ بس پاکستان زندہ باد، 2-4 دفعہ بتائیے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اجازت دے تو ایک اور بات یہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ چہلوں میں امام حسین کی تیاری کی ہے، جس سے میرا پورا نہیں ہوا، پورا پیغام سنیے۔ ہر شہر مظفر آباد سمیت، کشمیر سمیت بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہر جہاں چہلوں کا جلوس، سب جگہ ہے جہاں چہلوں کا جلوس نکلتا ہے، اس جلوس کو مضبوط کریں گے، نئی ریلی اور نئی مشین نہیں کریں گے۔ کیا بات ہوئی؟ نہیں، آپ کی آرزو تو کچھ اور بھی ہے، مگر جو ہم کہہ رہے ہیں اسے مان لیجیے۔ کوئی نئی ریلی نہیں نکلے گی، کوئی مشین نہیں ہوگی۔ جہاں سے مرکزی مجلس اور اس کا جلوس ہے، اس جلوس میں کوئی فرد بشر، سنی شیعہ، عزادار کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی بات نہیں کر رہا۔ امام حسین کی عزاداری میں آپ سے کم حصہ نہیں ہے سنی بھائی ہوگا، لہٰذا میں سنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، عزاداروں کی بات کر رہا ہوں۔
جتنے بھی پاکستان کے عزادار ہیں سنی شیعہ، وہ چہلوں کے جلوس مجلس سے لے کر اور جلوس کے اختتام تک جلوس کو ہی مشی بنائیں گے، جلوس کو ہی بھرپور انداز سے منعقد کریں گے۔ کوئی نئی ریلیاں ہر جگہ سے آ رہی ہیں، وہاں سے اتنے لوگ آ رہے ہیں، وہاں سے نہیں آنا ہے تو سواریوں میں آ چلیے، روڈ رستوں کے اوپر نہیں چلیے، نیا کام نہیں کرنا ہے۔ ہم کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ذمہ داروں کو، اور ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بھی جو کر رہا ہوں یہ ریاست کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں، ہم تعاون کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف عزاداری سے مخلص ہیں، بس ساری توجہ عزاداری پر، ساری توانائی جلوس اور مجلس پر، اور مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں بلکہ عزادار کا ہے۔ جو بھی جلوس میں شریک ہوتا ہے وہ حسین کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اور ذرا بالا تر بات کیجیے، امام حسین کی یاد صرف مسلمان نہیں مناتے، لہذا بھرپور انداز سے جہاں بھی مرکزی مجلس ہے اور پھر وہاں سے جلوس نکل کے جہاں ختم ہوتا ہے، اور یاد رکھیے آدھے میں واپس نہیں آنا ہے۔ بعض لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، نہیں، اس دفعہ آخر تک جانا ہے، اس دفعہ آخر تک جلوس مکمل کرنا ہے۔ اور جو ویل چیئروں پر بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، اور وہ بھی جلوس میں آئیں گے۔ اور ہر شہر کے انتظامیہ یعنی ادائی انتظامیہ سے عرض کر رہا ہوں، انجمنوں سے اور ماتمیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ انتظامات کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ خواتین کا جلوس میں شریک ہونا اس انداز سے ہو کہ منظم نظر آئے، کر لیجئے، حصہ بانٹ لیجئے کہ آگے کے حصے میں ساری عورتیں ہوں گی، پیچھے کے حصے میں ساری عورتیں ہوں گی، یا برعکس، اور منظم کیجئے جلوس کو۔ اور اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے نظم و ضبط کی طرف جانے کے لیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بات پڑھ لیجیے۔ سبیلوں کے بارے میں کراچی کے تمام دوستوں سے بھی مخاطب ہوں، اور 40 کمیٹیاں بنائیے، 40 جلوس کی کمیٹیاں بنائیے۔ سبیلیں ایک ہی جگہ 25 لگی ہوئی ہیں، اور آدھے جلوس کے بعد ایک سبیل بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو سبیلوں کے پارٹس جاری کرتے ہیں آپ، جو بھی طریقہ ہے جلوس میں سبیل لگانے کا، اسے تقسیم کیجیے کہ ہر کچھ فاصلے کے بعد سبیلیں لگیں گی، سارا زور ایک ہی جگہ پر نہیں ہو۔ جلوس کو منظم کریں، اسکاؤٹ گروپ تیار ہو عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور ہاتھ جوڑ کر علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ جس شہر میں بھی ہوں لباس اہل بیت پہن کر جلوس میں آئیں، اور نظر آنا چاہیے کہ اس شہر میں علماء کرام جلوس میں شامل ہیں۔ اور یہ سال 70 سال کا ریکارڈ بہتر کرے گا۔ پاکستان میں 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں عزاداری کرتے ہوئے، اس سال بھرپور انداز سے امام حسین کی عزاداری میں شرکت ہوگی، اور کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے سوائے ایک بات کے، حسینیت یزیدیت پاکستان، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ بس یہی کہا، تھکے تو نہیں نا؟ عظمت پنجتن کے باب میں یہ بات روشن ہے کہ اللہ نے ان کی خاطر سب کچھ بنایا ہے اور انہیں عظمتوں کا عنوان عطا کیا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ سیدہ مولا علی حسنین حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی زندگی کو مفصل کیا جائے تو پنجتن بنتے ہیں، اور پنجتن کی زندگی کو خلاصہ کیا جائے تو محمد بنتے ہیں۔ ہم اگر ان کو علیحدہ دیکھیں تو یہ ناموں کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، اور اگر ایک جگہ دیکھیں تو یہ سب محمد ہیں۔ ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے، ان سب کا عنوان فضیلت ایک ہی ہے، اور حقیقت ایک ہے۔ تب ہی تو سیدہ آتی ہیں تو نبی کھڑے ہوتے ہیں، محمد
नबी आते हैं, नबी आते हैं तो अली खड़े होते हैं, और अली आते हैं तो नबी खड़े होते हैं, और हसनैन आ जाए तो शानों पर बैठते हैं। और ये आपने शायद कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। सैयदा के आने पर नबी खड़े हो जाते थे, और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, चंद कदम आगे बढ़कर इस्तकबाल करते थे। कामा लहा नहीं है हदीस में, कामा इलैहा, खड़े होकर इलैहा उनकी तरफ बढ़ते थे, सैयदा की तरफ बढ़ते थे। कब्बला यदैहा, हाथों का बोसा देते थे, हाथ पकड़ कर लाते थे। अजलसा फी मजलिस से, बीवी को अपनी जगह पर बिठाते थे। इस कैफियत को शायर दो मिसरों में कहता है, गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है, पे ताजीम उठ जाता था वज़्न मुरसल आज़म। ये गरानी है इस अफराद पंजतन की कि अगर नबी की पुष्ट पर हुसैन बैठ जाए तो वज़्न पर वज़्न बैठा होगा। नबी उस वक्त तक सर नहीं उठाएंगे जब तक कि वही इलाही ना आ जाए। ये बच्चे का लाड नहीं उठाया जा रहा, बल्कि ये कार्य रिसालत है। मेरा मोहम्मद तो है ही नहीं कुछ, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद तो कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। इनका जो काम है वो रिसालत का काम है। तो जब हसनैन को शाने पर बिठा रहे हैं तो ये नाना और नवासे का रिश्ता नहीं है, बल्कि जैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है ऐसे ही हसनैन की मोहब्बत पहुंचाया है। जैसा नमाज पहुंचाया है ऐसे ही हसनैन की मोहब्बत पहुंचा है। ये तो हुस्न वाला है, हुस्न है कि किसी और के ऐसे नवासे हो तो लाओ, ऐसे सरकार के नवासे हो। उन्वाने पंजतन बहुत रोशन। और उस बाबे अजमत में अजीजो एक नाम मौला अली का, जिसे उन्होंने अनफुसना करार दिया, नबी जैसा वजूद। मैं आज अपने मज़मून को यही रोकूंगा और मसाइल कहूँगा, और कल से अपने मज़मून पर बात करूँगा। आज कुछ पैगाम आज ही देने थे। कुछ लोगों को इंतज़ार था, कुछ लोगों को इंतज़ार था कि पहली मजलिस में कुछ कहेंगे, तो हम भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाह रहे थे। तो मेरे बुज़ुर्गों, मेरी शख्सियात जिन्होंने मुझसे राब्ते किए कि आज ही कुछ कह दीजिए, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और बात तो यह है कि बात किसी और की नहीं है सिवाय के बैठे, सिवाय पंजतन के किसी और की बात नहीं है। और बहुत ही समझदारी के साथ, मामला फहमी के साथ, हमें मुल्क के खुदादार पाकिस्तान अजीज़ है, और मैं अपने ज़ाकिरीन और उलमा और खुतबा से गुजारिश करूँगा कि एहतियात, समझदारी, ज़ाब्ता अखलाक, मेंबर की ज़बान, मजलिस का अदब। जब अगर मुझे खतीब से ही ना मिल रहा हो तो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर मुझे ज़ाकिर से ही अदब और एहतराम और तहज़ीब मेंबर ना मिले तो कहाँ से मिलेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़ाकिरीन निज़ाम की एक नशिस्त हुई है और एक एलामिया जारी हुआ है। मैं उस एलामिया की भी अपने हिस्से की तायीद करता हूँ, और इंशाअल्लाह मामला बेहतर होंगे। ये हुसैन की यूनिवर्सिटी है जिसे इमाम बारगाह कहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी की एक क्लास लगी हुई है जिसे मजलिस अज़ा कहते हैं। और अगर क्लास में टीचर अच्छा ना हो तो क्लास बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। कहना पड़ेगा मुझे अपने अजीज़ों से कि फ़लाँ मौजू पर बात कीजिए और फ़लाँ एहतियात के साथ बात कीजिए। खुदा के वास्ते मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ अपने ज़िम्मेदारों से और बानियान से भी, और आप सामाईन से भी। आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, मुझे नहीं जाने दें अगर मैं कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करूँ। मुझे रोक लें आप, नहीं मौलाना ये बात आपने सही नहीं की, अगर मैं दलील दे सकूँ तो ठीक है, वरना मुझे आइंदा नहीं करनी चाहिए। मासूम सिर्फ 14 है, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, और अगर कोई गलती करे तो उसे एहसास करना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। जितना देर करेंगे, जितना लंबा करेंगे, इतना मसला फसाद की तरफ जाएगा। और मैं उन उलमाए अहले सुन्नत को भी आफरीन कहता हूँ जिन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, तौबा की है। इसके लिए भी जुर्रत चाहिए, इसके लिए भी हौसला चाहिए। ये बड़े जिगर की बात होती है कि कोई कहेगा कि मुझसे गलती हो गई।
اچھا میں تو ان سے بیٹھا نہیں ہوں کہ جو یہ کہہ دوں کہ جی میں نے معاف کر دیا، مگر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ جرأت کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سیکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کو لینا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے یہاں سے غلطی اور کوتاہی کا شکار ہے اسے ماننا چاہیے، کہنا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تکرار نہیں کروں گا۔ ایک بات کی تکرار سبب بنتا ہے، دیکھیں گناہ صغیرہ اگر تکرار سے ہو تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، تو اسے روکنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہیں، سب کی توجہ ہو گئی ہے۔ رہ گئی ان لوگوں کی بات جو تکفیری ٹولہ ہے، میں بات اہل سنت کی کر رہا ہوں، میں ان کی نہیں کر رہا جنہیں سنی بھی سنی نہیں مانتے۔ جو تکفیری ٹولہ ہے جس نے پاکستان کی دیواروں کو تکفیری نعروں سے کالا کیا، بات ان کی نہیں ہو رہی، وہ نہیں معلوم کہاں سے ریال لیتے ہیں اور کہاں سے ڈالر لیتے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے پہ، پاکستان کے وہ ازل سے مخالف ہیں، پاکستان کے وہ شروع سے مخالف ہیں، پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کی، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ میں ایک فورم پر بات کروں گا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں اور کتنی قربانیاں دینی ہیں، اس لیے کہ ہم قربانیوں سے گھبرانے والے، ہماری تو تاریخی قربانی ہوئی، ہم جان دینے والے لوگ ہیں، ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں۔ ہم اس قبیلے کے اوپر روتے ہیں کہ جنہیں پتھر مارا جاتا تھا تو وہ پلٹ کے پتھر مارتے نہیں تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، مقصد کو ذہن میں رکھتے تھے، ہدف کو ذہن میں رکھتے تھے۔ تو ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ زبان روکو مگر ورنہ ہم زبان کاٹ لیں گے، میں ان سے مخاطب ہوں، یعنی ان کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کہا، کبھی حجر ابن عدی کی زبان کاٹی، کبھی عمار یاسر کی زبان کاٹی، کبھی میثم کی زبان کاٹی، کبھی حضرت محمد ابن ابی بکر کی زبان کاٹی، کبھی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی زبان کاٹی، تو یہ دو صحابہ کی زبانیں کاٹتے آئے ہیں۔ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، زبان کٹ کے بھی پورا وجود علی علی پکارتا ہے، زبان سے ہم علی بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کردار سے۔ مختصر ہم زبان سے علی علی کہنے کے قائل نہیں ہیں، صرف ہم پورے وجود سے علی پکارنے کے قائل ہیں، لہذا زبان کے کٹنے سے مولا کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں آج اپنے مضمون پر یہ تمہید میں گزر گئی آج کی مجلس، کل سے بات اور آگے بہتر ہوگی، اور بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ وطن کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی سازش کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ اور ایام عزا کو ایام عزا کہتے ہی اس لیے ہیں، عزا لغت میں، عربی زبان میں، لغت میں عزا یعنی صبر، عزا کا مطلب ہے صبر، لغت میں عزا کا مطلب ہے صبر، ایام عزا یعنی ایام صبر۔ یہ جو ہم رو رہے ہوتے ہیں یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ بدلہ لینے والا روتا نہیں ہے، مارنے والا روتا نہیں ہے، جو مارنا نہیں چاہتا، بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ اپنا غصہ کہاں نکالے گا۔ حضرت مختار فرماتے ہیں حسین پہ اتنا رو کہ سینے میں غصہ جمع ہو جاتا ہے، رو رو کر اپنے سینے میں اپنا ملی قومی عقیدتی غصہ جمع کر لو، اور جب یہ غصہ جمع ہو جائے تو پھر دعا کرو کہ امام آ جائے، اور پھر اس غصے کو امام کے حکم پر نکالنا، جب امام کہیں کہ اب یہ کرو تو پھر یہ غصہ وہاں نکلے گا۔ ہم ایام عزا میں ہیں، ایام صبر میں ہیں، کہیں دنیا میں دکھائیں یہ اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ ہو رہے اس وقت، باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں. کہیں اتنا بڑا مجمع دنیا میں اس لیے جمع ہوتا ہو کہ وہ رونے جا رہا ہے. رونے کے لیے جمع ہوتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں جا رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ مثلاً شہنشاہ حسین نقوی پر. کہتے ہیں وہ فضائل تو بس میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ لیکن وہ مسائل پڑھ لیتے ہیں. یعنی فضائل میں آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ ہم رونے آئے. ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور یہ ہمارے ٹپکتے ہوئے آنسو رومان زہرا میں جگہ پا جائے. بڑی قسمت ہے عزیزانو رونے والوں کی، بڑی قسمت ہے. علامہ نقل نے یہ جملے دہرائے ہیں. محدث بھی تھے، راوی بھی تھے، مرجع بھی تھے، مجتہد بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے نا تو تجی و فاطمہ، بی بی فاطمہ مجلس میں آتی ہیں. ماہا مریم و آسیہ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم بھی ہوتی ہیں، بی بی خدیجہ بھی ہوتی ہیں، بی بی آسیہ بھی ہوتی ہیں. فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تسم دموع الباکین، اور بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. تفصیل ہمیں نہیں پتا، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ عرفانی باتیں ہیں. عرفانی باتوں میں مادی باتوں کو نہیں جوڑا کریں کہ کیسے وہ ہمارے کیا مطلب. بعض لوگوں کو مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے مادی چیزوں کے ذریعے. یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ مانوی باتیں ہیں، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ عرفانی باتیں ہیں. انہیں مادی باتوں کے اس رومال کو ذہن میں رکھ کر اس رومال کو نہیں سوچیں اور یہ کہ آنسو جمع کر رہی ہوں گی، یہ مادی باتوں کو نہیں سوچیں. بس اتنا سوچ لیں کہ یہ جملے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا قسمت ہوگی کہ بی بی کے غموں کا مطالعہ، بی بی کی تکلیف کا ایک معالجہ وہ ہمارے رسول ہے. اور جب محرم کا چاند مردد ہوتے تھے لوگ، متردد ہوتے تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ششوں کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ آج اس گلی سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہتے تھے اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے محرم کا چاند گزار ہو گیا. جب چاند رات ہوتی تھی تو چاند رات سے اہل بیت کے گھر میں فرش لگا بچ جاتا تھا. کالے کپڑے آویزاں کر دیے جاتے تھے، کالے کپڑے لگا دیے جاتے تھے. اور جو کالے کپڑے بھی آپ لگاتے ہیں نا، اس پہ بھی ایک دلیل دیجیے. اہل بیت کے ہاں مجلس ہوتی تھی، کالے کپڑوں سے امام بارگاہ کو اور جگہ کو سجایا جاتا تھا. اور اس کے اوپر دلیل ایک یہ ہے کہ جب بیویاں آزادی شام کے موقع پر محملوں میں بٹھائی جانے لگیں تو جناب زینب جب باہر آئی نا محمل کی طرف، تو بی بی نے دیکھا کہ رنگ برنگے کپڑوں سے محملیں سجی ہیں. جو پردے لگے ہوئے ہیں نا محملوں پر، وہ رنگین کپڑے ہیں. فرمایا زین العابدین میں اس میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوہا سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. حتیٰ یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، تاکہ جہاں جہاں سے ہماری سواری گزرے نا لوگ دیکھ کر پہچان جائیں زہرا کی اولاد کے ازبار ہے. لہذا کالے کپڑے پہننا، کالے علم اٹھانا، امام بارگاہ میں کالے کپڑے لگانا، یہ جناب زینب کی آرزو ہے. اور عزیزانو رو رہے نا، جب مجلس میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ امر امامت کا احیاء کر رہے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مردوں سے گزارش کروں گا جب رونا آ رہا ہو تو ذہن میں رہے کہ کہیں آوازوں میں ایک آواز امام سجاد کی. اور بیویوں سے گزارش کروں گا جب آپ کے درمیان رونے کی آواز آتی ہو تو ادب رہے، احترام رہے، تعظیم رہے، کہیں ان آوازوں میں ایک آواز زہرا کی ہوگی. اور سیدہ کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے. اور وہ اپنی دادی زہرا سے کہتی ہے، دادی یہ لوگ ایسے مضطرب ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہے ہیں. تو سنیں گے جناب سکینہ کیا فرماتی ہے، کاش یہ کربلا میں ہوتے ہیں،
میرے بابا کو ایسے نہ مارا کرتا. محرم کی 2 تاریخ حضرت دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے. مولا سے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھ کر لایا. امام رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. کنیزوں کو بلایا, غلاموں کو بلایا, فرمایا پردہ آویزاں کرو اور حرم سے بیویوں سے کہو کہ پردے کے اس طرف آ کے بیٹھ جائیں. جب ساری بیویاں ساری کنیزیں آ کر بیٹھ گئیں تو امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا, دیبل اب مرثیہ سناؤ. امام کے چاہنے والے مردوں میں بیٹھے ہیں, بیویاں حرم پردے کے اس طرف بیٹھی ہیں. دیبل نے مرثیہ سنایا, یا فاتی قومی یبنت الخیر فانظری, اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ, اے نبی کے دختر فاطمہ, جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہا, کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں. فاطمہ 9 محرم ہے, کربلا آ جاؤ. کربلا میں ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا. سیدہ کربلا میں آ کر اپنے پوتے قاسم کو دیکھو, تمہارے بچے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے فاطمہ کربلا جاؤ, عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. جناب دیبل خزائی نے مرثیے کے اندر شہادت نامہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے کہا فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو نشیب کربلا میں آ گیا, تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا گیا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. دیبل نے یہاں مرثیہ ختم کر دیا. امام رضا نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور پڑھا دو. اے فاطمہ جب کربلا میں حسین پہ رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آتا. اللہ اکبر. دیبل خدائی نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بیوی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان ہے. مولا مجھے نہیں پتا بیوی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان ہے. امام رضا نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا, غربت میں میری قبر بنے گی, میرے لاشے کو اٹھانے کے لیے بہنیں نہیں ہوں گی, میرے گھر والے میری میت میں نہیں ہوں گے. میری ماں زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی بن موسیٰ رضا کی قبر پہ ضرور آ جاؤ. جناب دیبل خزائی نے مرثیہ کا اضافہ کیا. جیسے ہی دیبل نے اضافہ کیا نا, فاطمہ جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں علی بن موسیٰ رضا کو غربت میں مارا جائے گا, ان کی قبر پر آ جانا. ابھی دیبل نے یہ مصرع مکمل کیا تھا, ایک کنیز روتے ہوئے پردہ ہٹا کے باہر اور کہنے لگی دیبل بس کرو, خاموش ہو جاؤ, مرثیہ روک دو, معصومہ قوم پہ ہوش ہو گیا. جناب معصومہ سے برداشت نہیں ہوا. میں آپ سب کے ساتھ مل کے بیوی سے کہوں, بیوی ابھی تو خبر شہادت بتائی, آپ سے اپنے بھائی کی خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی. سلام ہو زینب کبریٰ پر, 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. کبھی دائیں جاتی تھی, کبھی بائیں جاتی تھی, اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کوئی ہے جو میرے باجائی میں بچائے. اجر و کمال اللہ. اجر و کمال اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے, مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے. مجلس ہو گئی, گریہ ہو گیا. عزادارو سلام ہو جناب زینب پر, سلام ہو سیدہ زینب پر. اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے جب ذبح ہو کے دیکھ رہی تھی نا تو منظر کچھ عجیب ہے. جب خنجر لے کر آگے بڑھے, پہلا منظر لیجئے, جب خنجر لے کر آگے بڑھے تو کوئی سپاہی ہوگا جس میں ایک ذرہ برابر بھی حیا ہوگی, تو اس نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کرتا ہے. پھر حسین کا گلا کاٹ لینا. تو شیور نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے, اس لیے کہ امام کے بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی, میرے مولا حسین کے بدن میں تحرک نہیں تھا. کہنے لگا یہ کیسے طے کریں گے کہ حسین زندہ ہے. تو اس نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں کہوں گا ظالم کیا کہنا چاہتا ہے, بہت زخم لگ چکے حسین کو, بہت زخم لگ چکے. کہنے لگا حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب
पर हमला कर दिया। बस ये जुमला सुना, इमाम ने कोहनियों पे जोर दिया, अपना हाथ में जाने बदल दिया, पहले मेरा गला काटो। अजरुकमल अल्लाह। मजलिस बहुत नूरानी है। जब मजलिस में आवाज़ें बुलंद होना तो रोता हुआ मजमा इमाम ज़माना को पुकारा करे, मौला एक लम्हे के लिए आ जाइए, ये सारे आपके चाहने वाले आपके जद हुसैन का पुरसा देने आए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने हाथ से इशारा किया, ज़ैनब खैमे में चली जाओ। मेरी बीबी खैमे में पहुंची तो जमीन करबला को ज़लज़ला आया, सियाह आंधियां चलने लगी। बीबी ने भतीजे का बाजू हिलाया, ज़ैनुल आबदीन उठो, ये आंधी कैसी है? कहा फूफी अम्मा सहारा दीजिए। फूफी से सहारा लिया, का खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, सुनेंगे नौ के नेज़ा पर हुज्जत खुदा का साथ। आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फूफी अम्मा हुज्जत खुदा को मान दिया। अजरुकमल अल्लाह। एक मंजिल और ले लीजिए। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। हज़रतारो, हुसैन का सर काटा जा चुका। जब किसी के घर में मौत हो जाए तो पुरसे के लिए लोग आते हैं। जब किसी के घर कोई मर जाए तो पुरसे के लिए लोग आते हैं। अहले बैत का हुसैन मारा गया। सुनाऊं पुरसा कैसा दिया? बताऊं अहले बैत को पुरसा कैसा दिया? हाथ में आग लेके आए, हाथों में नेज़े लेकर आ रहे हैं। जनाब फातिमा कुबरा कहती हैं, मैंने एक शख्स को देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। रोना तो इसी का है, मातम इसी का तो है। गैरतमंद मजमा बैठा हुआ है। अगर मेरी माँ की तरफ कोई अजनबी देखे, अगर मेरी बहन की तरफ कोई गैर इंसान देखे तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बीबी फातिमा कुबरा फरमाती है कि एक शख्स मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी हिफाजत में दौड़ना शुरू किया। मेरे सर पे नेज़े की अनी लगी, मैं जमीन पर गिरी। जब मेरी आंख खुली तो मेरी फूफी की गोद में मेरा सर था। फूफी ज़ैनब ने मेरा सर गोद में लिया तो मैंने देखा कि मेरे सर से उसने चादर उतार दी है। तो मेरे सर पर हाथ रख के कहा, फूफी अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं है, रोने वालों मातम करेंगे। मेरी बीवी फरमाती, मैंने कहा फूफी अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं है। तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, तेरी फूफी के सर पे भी चादर नहीं है। नबी ज़ादियों को बेमखनाओ चादर, करबला में आसूर। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।